اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج عربک گرامر میں ہم سیکنڈ لیسن بگن کریں گے، اور سیکنڈ لیسن ہے مسلمتن ٹیبل اور اعراب کے رول۔ اعراب بیسیکلی جو ہم پڑھ آئے ہیں ڈکلینشن، کیسز، اور اس کو حالت بھی کہا جاتا ہے، اس کو کیسز بھی کہا جاتا ہے، ڈکلینشن بھی کہا جاتا ہے، اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارا جو بھی ہم پچھلی مرتبہ پڑھ آئے ہیں، ہم نے پچھلی بار صرف نام پڑھے تھے، انشاءاللہ آج ان کا کام بھی دیکھ لیں گے کہ وہ ہوتے کیا ہیں، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور جو ہم نے پچھلی مرتبہ مسلمن ٹیبل پڑھا تھا، میسکولن ٹیبل پڑھا تھا، اس کا آج ہم فیمیل ٹیبل بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے دو ٹاپک ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دو ٹاپک ڈیل کیے تھے، کلمہ یعنی جو میننگ فل ورڈ ہوتا ہے اس کو پڑھا تھا ہم نے، ایز ویل ایز مسلمن ٹیبل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کہ ہم نیا چیپٹر بگن کریں، ہم ایک کوئک ریویژن کر لیتے کہ ہم نے پڑھا کیا تھا۔ سب سے پہلے چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھا کلمہ۔ کلمہ کہا جاتا ہے ہر بامعنی لفظ کو، ایوری میننگ فل ورڈ۔ اور اس میں ہم نے ایک ایگزامپل لیا تھا چائے شائے۔ جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں چائے شائے، گاڑی واڑی، تو اس میں میننگ فل ورڈ کون سا ہے؟ گاڑی، چائے، یہ بامعنی لفظ ہیں۔ اور جو بے معنی لفظ ہے محمل، ان کو ہم نے نہیں پڑھنا، بیکاز وی آر آن عربک گرامر وچ از یہاں پر بیسکلی ہم ڈیل کر رہے ہیں قرآنک گرامر سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآنک گرامر میں کبھی بھی کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی لیے بے معنی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف کلمہ کو پڑھیں گے، یعنی میننگ فل ورڈز کو۔ پھر جو میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں، کلمہ جو ہوتے ہیں، ان کے تین ٹائپس ہم نے دیکھے، اسم، فعل، حرف، جس میں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے اسم کو پڑھ لیں گے، پھر ہم حرف کریں گے، پھر ہم فعل کریں گے۔ تو ہم نے اسم شروع کر لیا تھا۔ اسم کو ہم نے دیکھا، اسم کسے کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی شخص کا نام، شخصیت کا نام، یا پھر کسی بھی صفت یعنی کوالٹی، کیریکٹرسٹک کا نام، یہ ہوتا ہے اسم۔ اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی حرکات۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ جو سائنز ہوتی ہیں، جو کسی بھی ورڈ کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، دمہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر پیش، یا پھر دو ڈبل حرکات، دو زبر، دو زیر، دو پیش، دمتین، فتحتین، کسرتین، ٹھیک ہے۔ یہ حرکات تھی، یہ صرف ایکسنٹ دینے کا، سائن، موومنٹ دینے کا کام کرتی ہیں، یعنی جس سے آوازیں آتی ہیں، آ، او، ای، ان، دیٹس آل۔ اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بنسبت اس کے کمپیریٹیو اسٹڈی ہم نے کی تھی ڈکلینشن کی، اعراب کی، جس کو ہم اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکلینشن بھی کہہ سکتے ہیں، حرکات اسٹیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈکلینشن کیا تھا؟ ڈکلینشن یعنی وہ الفاظ، وہ ورڈز جن کے معنی سیم ہوں لیکن شیپس ڈفرینٹ ہو۔ ہم نے ایگزامپل دیکھا تھا کلمہ، درود اور شہادہ، محمدن، محمدن، محمدن۔ کبھی محمد ورڈ ان کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا محمد ورڈ کا میننگ چینج ہو گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو نام ہے اس کا میننگ تو چینج نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کا شیپ ضرور چینج ہو رہا ہے، کبھی ان آ رہا ہے، کبھی ان آ رہا ہے، کبھی ان آ رہا ہے۔ اسی چیز کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے، جہاں پر میننگ سیم رہے اور شیپ چینج ہو جائے۔ تو اسی پیٹرن پر ہم نے مسلمن ٹیبل بنایا تھا، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ یہاں پر ہم نے دیکھا مسلمن، مسلمن، مسلمن الگ الگ شیپ کے ساتھ آ رہے ہیں، میننگ چینج نہیں ہو رہا، تو اسی کو کہا جاتا ہے حالت یا پھر ڈکلینشن یا اسٹیٹس۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا مسلمن، مسلمن، مسلمن ایک ہی میننگ کے ساتھ آئے گا لیکن شیپس چینج ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہہ دیتے تھے سنگولر، واحد، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ایک مسلم مرد۔ پھر ہم نے ڈوئل بنایا، ڈوئل بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا آنی، عینی۔ یہ سارا ہم اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی پھر سے یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ آنی، عینی، کسی بھی ورڈ کو سنگل سے ڈبل بنانا ہے
تو ہم اس کے آخر میں آنی یا عینی لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ڈوئل بن جاتا ہے. کسی بھی ورڈ کو لے لیں، کافر کافرانی کافرینی، مشرک مشرکانی مشرکینی، مسلمون مسلمانی مسلمینی، کافرون کافرانی کافرینی، جاہل جاہلانی جاہلینی، قاتل قاتلانی قاتلینی. کوئی بھی ورڈ لے لیں، اس کے آگے آنی آئینی لگا دیں، وہ ایک سے دو بن جائے گا. قاتلانی دو قاتل، دو قتل کرنے والے. ظالم ایک ظالم، ظلم کرنے والا، اوپریسر. ظالمانی ظالمینی دو اوپریسر، دو ظالم ظلم کرنے والے. تو ہر چیز کو جس کو بھی ہم ایک سے دو بنانا چاہے، آپ اس کے آگے آنی آئینی لگا دیں. کتابن کتابانی کتابینی، قلم قلمانی قلمینی. اس طریقے سے آنی آئینی لگانے سے دو بن جاتا ہے. اس کا یوز آج بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ اٹس اے یونیورسل قاعدہ، کسی بھی چیز کو آپ کر سکتے ہیں، میل ہو چاہے فیمیل ہو، آنی آئینی لگا دیں، دو بن جائے گا. اب ہم آتے پلورل کی جانب. پلورل ہم نے میل دیکھا تھا، میسکولن مذکر. مذکر پلورل جب بنتا ہے، اس کے آخر میں آپ اونا اینا لگاتے ہیں. اونا اینا، آنی آئینی دو کے لیے، اونا اینا سب کے لیے، پلورل میل کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ہم سب کچھ پڑھ کر آ گئے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ان، یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ، کیونکہ آخر میں آتی ہے، اسی لیے ہم اس کو اینڈنگ، کسی بھی ورڈ کے لاسٹ میں آتی ہے اینڈنگ ساؤنڈ کہہ لیتے ہیں. اینڈنگ ساؤنڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں بالحرکات، مطلب کسی بھی ورڈ کی جو پہچان ہے حرکات کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کو اینڈنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. دو کمبینیشن دیکھے، آنی آئینی اونا اینا. آنی آئینی ڈوئل میں دیکھا، مثنیٰ میں دیکھا، اور پلورل یعنی جمع میں ہم نے دیکھا اونا اور اینا. ٹھیک ہے، یہ سارا ہم پچھلا ریوائز کر رہے ہیں. تو اونا اینا جو ہوتا ہے کمبینیشن میل میں ہوتا ہے، پلورل میل میں. تو یہ کون سے ہے کمبینیشن؟ چار کمبینیشن. تو یہ ان کو ہم بالحروف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پورے پورے حروف ہم نے استعمال کیے ہیں. تو یہ تھا ہم نے پچھلا لیسن جو پڑھ لیا تھا. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی جانب. اگر کسی نے پچھلا لیسن نہیں پڑھا ہے تو پلیز گو فار ریکارڈنگس. اگر نہیں ہے آپ کے پاس، پلیز لیٹ می نو، ہم آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کریں گے. اس لیسن کو آپ پڑھیں گے تو آج کا لیسن مزید آپ کو آسان لگے گا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں. مسلمتن ٹیبل اور اعراب کے رول. پہلے ہم پہلا ٹاپک پڑھ لیں گے، مسلمتن ٹیبل. ٹھیک ہے، مسلمتن ٹیبل ایز دا نیم سجیسٹ اینڈ دا پکچر. انشاءاللہ I'll send the recording in groups انشاءاللہ, or let me know personally. I'll send you the link انشاءاللہ. Now مسلمتن جو ٹیبل ہے وہ یہاں پر چونکہ پکچر بنی ہے فیمیل کی، تو آج ہم فیمیل کے تعلق سے پڑھیں گے. فرسٹ لیسن جو تھا پورا کا پورا اسم تھا اور میل کے تعلق سے تھا. آج جو ہم پورا کا پورا لیسن پڑھیں گے فیمیل کے تعلق سے ہے، مسلمتن ٹیبل، اور یہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اعراب کے رول دیٹ از کامن فار بوتھ. اب ہم آتے ہیں مسلمتن ٹیبل کی جانب. ہاں جی، بڑا سمپل سا فارمولا ہے فار ناؤ. اس کے ایکسیپشن بھی ہوں گے، ایکسیپشن ہم نے نہیں پڑھنے، ہم پہلے رولز پڑھیں گے. رولز کے بعد ایکسیپشن خود بخود آ جاتے ہیں. تو رولز کیا ہوتا ہے؟ مین قاعدہ. تو ہم دیکھیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن کے اندر ایک کھڑکی ایکسیپشن کے لیے یعنی کہ استثناء کے لیے کھلی رکھیں. ہر وہ زبان، ہر وہ قاعدہ، ہر وہ رول جس کے اندر مطلب مین رول بتایا جائے گا، ہر رول کا کچھ نہ کچھ ایکسیپشن استثناء ہوگا. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی قاعدہ بتایا جائے، جب بھی کوئی رول بتایا جائے، اس کا مطلب آپ نے اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوگا. رول جو ہوتا ہے وہ 90% چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے. 10% چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ دائیں بائیں جاتی ہیں. جو بھی قاعدہ ہے، جو بھی رول سے ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو ہم نے ہمیشہ پہلے رول کو پریفر کرنا ہے، کیونکہ 90% چیزوں پہ وہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم رول پہلا پڑھنے لگے ہیں فیمیل کے تعلق سے. اب فیمیل کے تعلق سے پہلا رول کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی مذکر میسکولن کے آخر میں، میسکولن کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں تو وہ فیمیل بن جاتا ہے. سو سمپل، دا رول از سو سمپل. کسی بھی مذکر، کسی بھی میسکولن، کسی بھی میل کے آخر میں گول تا لگا دیں تو وہ فیمیل بن جاتا ہے.
नाउ آپ کے لیے یہ ہوم ورک رہے گا کہ قرآن کریم میں آپ ڈھونڈیے کہ کس ورڈ کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، اور آپ لاسٹ پارے میں سورہ، آپ چاہیں تو سورہ غاشیہ دیکھ لیں، وہاں پر ڈھونڈیے گا سورہ غاشیہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈھونڈیے گا کہ فیمیل کہاں کہاں ہے، جس ورڈ کے آخر میں آپ کو گولتا دکھائی دے، گولتا راؤنڈ تا، ٹھیک ہے، آپ اس کو تائے تانیز بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، تو ہم نے اتنے ناموں کے پیچھے نہیں جانا ہے، ہم نے کانسیپٹ کے پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو نام جس بتا دیتے ہیں تاکہ کہیں آپ کے سامنے گزر جائے تو آپ کو خبر ہو کہ یہ چیز ہم پڑھ آئے ہیں، مین ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، نام چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب گول تا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ رہا ہے اٹ از راؤنڈ، دیٹ مینز یہ راؤنڈ تا ہے، گولتا ہے، تو مذکر کے آخر میں گولتا لگا دیا، مونس بن گیا، میسکولین کے آخر میں گولتا لگا دیا، فیمنن بن گیا، اگزامپل لیا مسلمن، اس کے آخر میں گولتا لگا دیا، مسلمتن، تو یہ مسلمن سے مسلمتن بنانا بہت آسان ہے، عربی زبان واحد ایسی زبان ہے جہاں پر جینڈر ٹرانسفارمیشن فری میں ہوتا ہے اور بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی بھی چیز کو میسکولین سے فیمنن بنا سکتے ہیں، اوکے، تو مسلمن سے مسلمتن، کافرن سے کافرتن، شاکرن سے شاکرتن، قاتل سے قاتلتن، ظالم سے ظالمتن، عالم سے عالمتن، آپ کہتے ہیں نا عالم اسکالر، اور کسی فیمیل کو کیا کہتے ہیں، عالمہ، معلم ٹیچر، معلمہ ٹیچر، فیمیل ٹیچر، تو آپ وہ جو کانسیپٹ تھا وہ یہاں پر الحمدللہ کلیئر ہو جائے گا کہ گول تا لگانے سے وہ فیمیل بن گیا ہے، ٹھیک ہے، دس از دا فارمولا۔ اب ہم آتے ہیں مسلمتن ٹیبل کی طرف، ہاں جی، وی آر آن آر we are on our first topic, Muslimatun table. As the name suggests, Muslimatun, that means یہ فیمیل کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے نا، فیمیل مؤنث یا فیمنن کے لیے ہے۔ Now the very first column، جب بھی ہم کالم کہیں تو آپ کو اوپر سے نیچے دیکھنا ہے، جب بھی ہم رو کہیں تو آپ کو دائیں سے بائیں دیکھنا ہے، یہ تقاضا ہوگا اس ٹیبل کا، کالم اوپر سے نیچے، روز دائیں سے بائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کہہ رہے ہیں کالم کی بات، اوپر سے نیچے کی بات، اور اس کو کالم وائز ہی یاد کرنا ہے، تو پہلا جو کالم ہے بالکل سیم ہے جیسے ہم نے مسلمن ٹیبل میں پڑھا تھا، آپ نے دیکھا تھا مسلمن کے 3 شیپ ہم نے بنا دیے تھے، اور وہ کیا تھے، مسلمن، 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 آپ کو پہلا ورڈ ملتا ہے اور آپ اس کے 2 شیپ مزید خود بنا سکتے ہیں، تو آپ کو پہلا ورڈ مل گیا مسلمتن، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے 2 شیپ خود بنا سکتے ہیں، مسلمتن، مسلمتن۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا لکھنے کا، رائٹنگ رول پڑھا تھا کہ جب بھی 2 زبر آتے ہیں، 2 فتحہ آتے ہیں، اس کو لکھنے کا یہ رول ہے، رائٹنگ رول یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک الف لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک الف لگایا جاتا ہے جب بھی آپ 2 زبر لگاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایکسیپشن میں آتی ہے بات کہ 2 زبر جب بھی آئیں گے تو آپ ایک الف لگائیں گے، لیکن جب بولتا آ جاتا ہے کسی بھی ورڈ کے آخر میں، یا پھر الف حمزہ آ جاتا ہے، واٹ از الف حمزہ، ایک الف لکھا ہوگا اس کے بعد حمزہ ہوگا، جیسے اگزامپل ہے ماں، سما، تو یہ سارے ورڈ آ جاتے ہیں اس کے آخر میں دونوں لیٹر ایک ساتھ، الف حمزہ ایک ساتھ آ جاتا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کے آخر میں ایک اور الف نہیں لگائیں گے، آپ اسی پر چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر 2 زبر لگا کے اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ رائٹنگ رول کیا ہے، 2 زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے، لیکن رائٹنگ رول کا ایکسیپشن یہ ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے ہر رول کا ایکسیپشن ہوگا، لیکن وہ بہت مائنورٹی میں ہوگا، بہت مائنسکیول لیول پہ ایکسیپشن استثنا آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر گول تا کے آخر میں جب 2 زبر آتے ہیں تو آپ کبھی بھی الف نہیں لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے، چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ الف لگانے سے وہ ایک الف لگانے سے گولتا بچے گا ہی نہیں، وہ جڑ کے ایک کھلا ہوا تا بن جائے گا، جو کہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ فیمیل کی پہچان ہی گولتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو ہم آتے ہیں، یہ تو پچھلی بات تھی جو ہم نے یہاں پر دوہرا دی ہے کہ 2 زبر کے آخر میں ایک الف لگتا ہے لکھنے کے لیے، صرف لکھنے کے لیے، پڑھا ویسے ہی جاتا ہے، اور اس کے ایکسیپشن ہے گولتا اور ایک الف حمزہ، 2 جگہ پر آپ نہیں کریں گے۔ اچھا، مسلم متن جو ہے
اس کو آپ نے بنا دیا مسلمتن اور مسلمتن، یہاں پر تن لگا دیا، یہاں پر تن لگا دیا، شیپ چینج کر دیا ہے۔ بات ہم پڑھائے تھے کہ شیپ چینج ہونا، میننگ کا چینج نہ ہونا کیا کہلاتا ہے؟ اعراب، حالت، ڈکلینشن۔ اس کا مطلب ہے یہ جو پہلا کالم ہے اس کا میننگ صحیح ایک سا ہوگا، صرف اس کا شیپ چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میننگ کیا ہوگا؟ میننگ ہوگا ایک مسلم عورت، ا مسلم وومن، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہلے کالم میں لکھا ہے اور پہلا کالم سنگولر کا ہوتا ہے، واحد کا ہوتا ہے، ایک مسلم عورت، ا مسلم وومن، مسلمتن ہو چاہے مسلمتن ہو چاہے مسلمتن ہو، شیپ چینج ہو رہا ہے، شکل تبدیل ہو رہی ہے، معنی یعنی کہ میننگ چینج نہیں ہو رہا، اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ Now come to the second column. The second column اوپر سے نیچے کی طرف، the simple formula of dual، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی بھی ورڈ کو آنی اینی لگا کے دو بنا دیا جاتا ہے، آنی اینی لگا کے دو بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مسلمتن تھا، اس کے آخر میں آنی اینی لگا دیا تو وہ آنی اینی لگتے مسلمت تانی، مسلمتینی، مسلمتینی بن گیا، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ کیونکہ ہم نے ابھی کہا کہ ایک سے دو بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ڈوئل ہوگا، مثنیٰ ہوگا، تو ترجمہ بھی ہم اکارڈنگلی کر لیں گے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ اب آپ دیکھیں گے چھوٹی سی بات یہاں پر، وہ یہ کہ یہ جو گولتا ہے، جب آپ نے اس کے آخر میں آنی اور اینی کو جوڑا تو یہ گولتا بچا نہیں، کیا ہو گیا؟ کھلا ہوا تا بن گیا، تائے طویل بن گیا، اوپن تا بن گیا۔ تو یہ راؤنڈ تا ہوتا ہے یا اوپن تا ہوتا ہے؟ کبھی بھی آپ گول تا کے آخر میں الف نہیں لگا سکتے، جیسے ہی آپ الف لگاتے ہیں یا کوئی بھی ورڈ لگاتے ہیں وہ کھلا ہوا تا بن جاتا ہے، اوپن تا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر تا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فیمیل چیز ہے اور اس کے آخر میں آنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمت تانی، وہاں پر کیا آواز آ رہی تھی؟ مسلمانی، یہاں پر آ رہی ہے مسلمت تانی، 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 تینی، تینی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ آنی اینی پر ہی اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمت تانی، مسلمت تینی، مسلمتینی، یہ جو تا ہے بیچ کا وہ انڈیکیٹر ہے کہ فیمیل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ یہ مسلمتن ایک مسلم عورت تھی اور یہاں پر ہم نے آنی اینی لگا کے اس کو دو بنا دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی اعراب کی ایک شکل ہے، اعراب کی ایک حالت ہے۔ اعراب کی حالت کیا ہے؟ کہ آپ نے آنی اینی اینی لگا کر شیپ تو چینج کر دیا لیکن میننگ اب بھی چینج نہیں ہوا ہے، تو میننگ کیا ہوگا؟ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، تینوں کا میننگ ہوگا دو مسلم عورتیں، ٹو مسلم ویمن، ٹو مسلم ویمن، دو مسلم عورتیں۔ شیپ چینج ہو رہا ہے، میننگ چینج نہیں ہو رہا، کبھی آنی آ رہا ہے کبھی اینی آ رہا ہے، لیکن میننگ وہی ہے، یہ بھی اعراب ہے۔ یہ ہم دونوں چیزیں پہلے مسلم ان ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں، ان آنی اینی اینی۔ اب ہم آتے تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس کے ساتھ، مسلمتن ٹیبل کا پلورل جمع کا صیغہ، اگر کسی بھی مسلم عورت کو سنگولر ورڈ کو پلورل بنانا ہے، پلورل فیمیل بنانا ہے، پلورل میل بنانا ہے، اونا اینا لگاتے ہیں، لیکن پلورل فیمیل بنانا ہے تو اونا اینا نہیں لگائیں گے آپ، اونا اینا میل کی پہچان ہے، یہاں پر فیمیل کی الگ پہچان ہے، اور فیمیل کی الگ پہچان کیا ہے؟ آتن، 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 آتن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسلمہ جو ورڈ ہے اس کے آخر میں آتن، آتن، آتن لگا دیا، جو گولتا ہے اس کو ہٹا کر آپ نے آتن، آتن لگا دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ مسلمتن کو بنا دیا مسلماتن۔ تو آپ دیکھیں پروننسیشن جو آپ پڑھ رہے ہیں کس طرح سے پروناؤنس کر رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تلفظ پر بھی دھیان دیں۔ اگر آپ مسلمتن کہتے ہیں ایک مسلم عورت، لیکن آپ اس کو کھینچ دیتے ہیں مسلماتن، آتن، تو آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری مسلم عورتیں، تو ڈفرنس فیل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور لکھنے میں بھی فیل ہونا چاہیے، کیسے؟ یہ تن ڈائریکٹ اور یہ آتن، تو الف انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ تو رہا عربی میں۔ جو لوگ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو وہ ڈبل اے لگائیں، یہاں پر سنگل اے لگائیں مسلمتن میں، یہاں پر ڈبل اے لگائیں تاکہ آپ کو پتا چلے مسلماتن ہے یہ،
ٹھیک ہے. مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اب چونکہ میل اور فیمیل میں ڈفرینس ہو گیا تو آپ کو دو کمبینیشن الگ الگ یاد رکھنے پڑیں گے. اونا اینا میل کے لیے, آتناتن فیمیل کے لیے. جس کسی بھی ورڈ کے آخر میں قرآن کریم میں آپ کو آتناتن دکھائی دے, دیٹ مینس وہ فیمیل پلورل ہے. جناتن, ہم پڑھتے ہیں نا جناتن تحتها الانہار, بہت سے جنات ہیں. اب میننگ ہم کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. جنات. پھر آپ نے پڑھا ہوگا السماواتن, سوری سماواتن. پھر آپ نے پڑھا ہوگا آیاتن. یہ سارے ورڈ ہم اپنے ریسیٹیشن کے دوران ہماری کانوں سے, ہماری زبان سے گزرتے رہتے ہیں. آتن کے ساتھ, آتن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ فیمیل پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, عربی زبان میں آپ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں, جب آپ ترجمہ سیکھتے ہیں تو آپ ورڈز کی طرف دھیان دیتے ہیں. جب آپ ٹرانسلیشن, ترجمہ, ورڈ ٹو ورڈ ہو چاہے تفسیر ہو, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لفظوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. لیکن جب آپ گرامر پڑھ رہے ہوں, نیور پوز دا ورڈ, آپ کو ہمیشہ پورے لفظ کے حرکات کو پڑھنا پڑے گا اور آپ کا سارا فوکس آخر میں ہونا چاہیے, سارا فوکس. ٹھیک ہے, کبھی کبھی شروع میں چینجز ہوں گے لیکن مین ہمارا فوکس گرامر میں آخر پہ ہوتا ہے. دیکھیں پچھلے لیسن میں بھی ہم نے آخر میں ہی سارے تبدیلیاں کی تھی, شروع کا سارا ہم نے غائب کروا دیا تھا آپ کو. پھر یہاں پر بھی سارا مین ہمارا فوکس آخر میں ہونا چاہیے, اور سارا گرامر کا جو کھیل ہوتا ہے وہ اس ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ترجمہ کریں گے مسلماتن مسلماتن مسلماتن. چونکہ یہ فیمیل پلورل ہے تو ہم ترجمہ کریں گے تمام مسلم عورتیں, all مسلم ویمن. ٹھیک ہے, ہم ابھی ترجمے والا چارٹ بھی آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. ہاں جی, کم ٹو دا ٹرانسلیشن. مسلمتن. If you are not able to see the table, just zoom the screen. آپ اپنے مطابق اپنی اسکرین کو زوم کر لیں تاکہ آپ کو دکھائی دے جائے. ٹھیک ہے, آپ اس طریقے سے اسکرین کو زوم کر سکتے ہیں. اوکے, جسٹ دو انگلیوں سے زوم کر لیں. Now come to the first column. مسلمتن 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 مسلمتن. ہم نے انگلش میں بھی لکھا ہے, سوری انگلش میں یہاں نہیں لکھا ہوا ہے, آگے لکھا ہوگا. تو یہاں پر مسلم وومن تینوں کے نیچے لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صرف شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں, شیپ چینج ہو رہے ہیں, معنی چینج نہیں ہو رہے. تو آپ کیا کہیں گے ترجمہ؟ مسلمتن مسلمتن مسلمتن, ایک مسلم عورت, مسلم وومن. مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی, کیا چینج ہوا؟ آنی اینی اینی لگ گیا. مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی, دو مسلم عورتیں, ٹو مسلم ویمن. شیپ چینج ہوا, میننگ چینج نہیں ہوگا پورے کالم کا. کم ٹو لاسٹ کالم. مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اتنا کھینچ کھینچ کے ہم اس لیے بول رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈفرینس پتا چل جائے مسلمتن اور مسلماتن میں, مسلمتن اور مسلمتن اور مسلماتن میں. ٹھیک ہے, مسلماتن 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 مسلماتن, تمام مسلم عورتیں, all مسلم ویمن. ٹھیک ہے, اب کالم کا نام آپ کو پتا چل چکا. کالم کا نام ہے سنگولر, واحد, کیونکہ ہم ترجمہ بھی اسی کی طرح کر رہے ہیں. ڈوئل مثنیٰ. تھرڈ ہے پلورل جمع. واٹ اباؤٹ روز؟ روز کے نام ہم نے دیکھے تھے, صرف نام پڑھے تھے, نام اب بھی پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ نام پڑھ لیتے ہیں. پہلی رو کا نام ہے رائٹ ٹو لیفٹ, رفع. نومینیٹو کیس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے رفع یاد رکھنا ہے. اٹ از ایزی ٹو پروناؤنس, رفع. نومینیٹو کیس اگر کبھی آپ کے سامنے آ جائے آپ کو پتا ہونا چاہیے رفع ہے, اس لیے ہم نے لکھ دیا ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. رفع. دوسرا ہے نصب, دوسری رو ہے نصب, تیسری رو ہے جر. اب رو وائز اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں رفع نصب جر کی, کھڑے کھڑے نہیں بات کر رہے ہیں, لیٹے لیٹا. یہ جو ٹیبل جب سلانٹ اس طرف سے ہو جائے گا رائٹ ٹو لیفٹ, رفع نصب جر کہلائے گا, اسٹیٹس ہے یہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی, یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے, جو کہ ہم نے ریوائز نہیں کیا آپ کے ساتھ, لیکن ول ریوائز ناؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا پڑھا تھا ہم نے؟
किसी भी वर्ड को खास करना है, ठीक है, किसी भी वर्ड को आम से खास करना है, कॉमन से प्रॉपर करना है, तो आप उसके शुरू में अल लगा देते हैं। ये एक तरीका है, हम आगे और भी तरीके पढ़ लेंगे। एक तरीका और बहुत आम तरीका है, बहुत कॉमन तरीका क्या है? किसी भी वर्ड को आम से खास करना है, कॉमन से प्रॉपर करना है, नकीरा से मारिफा करना है, इनडेफिनेट से डेफिनेट करना है। सारे नाम एक ही है, हमने सारे नाम आपको गिनवा दिए। आप चाहे कहीं कॉमन से प्रॉपर, आम से खास, या इनडेफिनेट से डेफिनेट कह लें, नकीरा से मारिफा कह लें, सब एक ही है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को खास बनाना है, प्रॉपर बनाना है, डेफिनेट बनाना है, मारिफा बनाना है, आप क्या करेंगे? उसके शुरू में अल लगा देंगे। एंड इट्स वेरी सिंपल। अल जहां पे भी लगता है जुड़ जाता है, बस उसका यही काम है। जहां भी जो भी वर्ड दिखाई देगा उसके आगे अल जुड़ जाएगा। लेकिन इसका झगड़ा है बड़ा तनवीन के साथ। व्हाट इज तनवीन? तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को। जब भी किसी भी वर्ड के आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश, गम्मतैन फतहतैन कसरतैन आ जाता है, तो अल कहता है कि मैं तो जब तक नहीं लगूंगा जब तक कि तुम सिंगल नहीं हो जाओ। तो क्या कर देता है वो? अल लगते ही दो जबर दो जेर दो पेश, एक जबर एक जेर एक पेश में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल रूल है। जहां अल होगा वहां तनवीन नहीं होगा। एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। एक किंगशिप के दो राजा नहीं हो सकते, दो बादशाह नहीं हो सकते। बस उसी तरीके से समझ लें कि ये एक मयान है, कोई वर्ड, उसकी दो तलवारें अल और तनवीन एक साथ नहीं आ सकती। अल कहता है या तो मैं आऊंगा या तनवीन रहेगी। तो जहां तनवीन आएगी वहां अल नहीं आएगा, और जहां तनवीन आ जाएगी तो अल क्या करेगा? उसको सिंगल हरकत में तब्दील कर देगा। तो यहाँ पर हमने, और बाकी सब जगह उसका कोई वो नहीं होंगे चेंजेस। वो जहां पर भी जो वर्ड दिखाई देता है उसके साथ बस अटैच हो जाता है और उसको खास कर देता है, लेकिन तनवीन को सिंगल हरकत में तब्दील कर देता है। तो अब हमने देखा पिछले उसमें मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। लेकिन आप जब इसको अल के साथ खास करते हैं तो आप क्या कर देते हैं? अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। तो वो खास हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। क्या चेंजेस हुए? ये दो हरकत जो थी सिंगल हरकत में चेंज हो गई। तू ताती हो गया तन तुन तिन से, ठीक है। अल मुस्लिमतु अल मुस्लिमता अल मुस्लिमती खास हो गया, प्रॉपर हो गया। द मुस्लिम वुमेन हो गया, अ से द बन गया। इंग्लिश में वर्ड है हमारे पास द, टी द, आर्टिकल द इंडिकेट करता है खास को। उर्दू में हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, तो हम हर जगह पर खास 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 इस तरह से कहेंगे नहीं। अल इंडिकेट कर देगा कि वो चीज खास है। अब आते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में देख लें। सेकंड कॉलम में क्या है? अल मुस्लिमतानी अल मुस्लिमतैनी अल मुस्लिमतैनी। क्या हुआ? जस्ट जुड़ गया, कोई तब्दीली नहीं की इसने, कोई चेंजेस नहीं किए क्योंकि तनवीन नहीं थी। लास्ट कॉलम की तरफ आते हैं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, फिर से तनवीन आ गई। इसने क्या किया? अल लग गया और सिंगल हरकत हो गई। अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती अल मुस्लिमाती। तो जहां तनवीन दिखेगा अल लगते ही सिंगल हरकत हो जाएगी। बाकी सारी जगह पर अल जस्ट अटैच हो जाएगा। ये पूरा टेबल क्या कहलाएगा? प्रॉपर मुस्लिम टेबल, मुस्लिमतुन टेबल, खास मुस्लिमतुन टेबल। ठीक है। तो आम से खास किया अल लगाकर। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं अभी मुस्लिमतुन टेबल में, उसके आखिर का पार्ट हमने क्या कहा? आपने फोकस किस पर करना है? लास्ट पार्ट पर। तो हमने क्या किया? आपको फोकस करवाने के लिए इस लास्ट पार्ट को अलग ही कर लिया। अलग करके क्या बना दिया? उन अन इन अलग कर लिया। आखिर में उन अन इन की साउंड आ रही थी, तो हम उसको एंडिंग साउंड कह लेते हैं, बिल हरकत कह लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एंडिंग साउंड आप लोग इसको जूम कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको दिखाई दे जाए। वाहिद बिल हरकत क्या लिखा हुआ है? एंडिंग साउंड। सिंगुलर हमेशा एंडिंग साउंड से पहचाना जाता है, उन अन इन से। अच्छा, वो सिंगल भी हो सकती, डबल भी हो सकती। क्यों? क्योंकि देखें अल लग गया था तो सिंगल हो गया था, इसलिए हमने कह दिया उन अन इन जो है आ उ ई भी हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं डुअल की तरफ। डुअल के आखिर में आनी आई नहीं मिला, मेल में भी फीमेल में भी।
آنی آئینی. تو ہم نے کہہ دیا آنی آئینی کیا ہے؟ اینڈنگ کمبینیشن ہے بالحروف. ڈوئل مثنیٰ بالحروف. حروف کے ذریعے پہچانتے ہیں. حروف کیا ہے؟ آنی آئینی. پلورل کیا تھا؟ پلورل آتن آتن ہے. پلورل آتن آتن ہے. پلورل آتن آتن ہے، سوری. فیمیل پلورل جمع مونس آتن آتن ہے. اور میل پلورل جمع مذکر کیا ہے؟ اونا اینا. تو یہاں پر ہمارے پاس دو ڈوئل کے لیے اینڈنگ کمبینیشن ہے، دو فیمیل پلورل کے لیے اینڈنگ کمبینیشن ہے، یعنی بالحروف. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. کسی بھی ورڈ کے آخر میں آپ کو اس طریقے کی چیزیں دکھائی دیں تو آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ٹیبل میں یہ چیز کہاں آ رہی ہے. ٹیبل میں اگر آنی آ رہا ہے تو آپ جان جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. ٹیبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز تھرڈ رکو میں آ رہی ہے، رکو میں آ رہی ہے، تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ تھا ہمارا وہ جو ٹیبل کے آخر میں جو چیزیں تھیں، جو ورڈ تھا اس کے آخر میں کیا پوائنٹس تھے، یعنی کہ جو چینجز ہوئے تھے وہ چینجز ہم نے الگ سے آپ کو لکھ کر دکھا دیے. اوکے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئر ور وی؟ ہاں. تو ہم نے کیا کہا کہ جو آخر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے اہم ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر لیا. اب یہی الگ جو چیزیں ہیں آپ کو کسی بھی ورڈ کے آخر میں دکھائی دے جائیں، آپ وہ قرآن کریم میں چاہے آپ کو ورڈ کا میننگ پتا ہو نہ پتا ہو، آپ کو اگر ہم بتا دیں، کسی بھی ورڈ کو دے دیں گے اگر ہم آپ کو، تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ ڈوئل ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ پلورل ہے، یہ فیمیل ہے یا میسکولین ہے، اور یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر کی پہچان آپ کو آ گئی. اگر ہم کہتے ہیں، یہاں پر ہم نے مسلمتن پڑھا نا، اگر ہم آپ کو کہیں خاشیتن، تب بھی آپ کہہ دیں گے کہ خاشیتن میں کیا آ رہا ہے؟ تن آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے. اور کہاں آتی ہے؟ یہ جر میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ سنگولر ہے اور جر ہے. اس طریقے سے آپ ٹیبل کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں. اوکے. ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ سلائڈ، نیکسٹ پیج. I'll send the recording, don't worry انشاءاللہ. اچھا، جو اب تک ہم نے پڑھ لیا اس کو شارٹ کوئک ریویژن کرتے ہیں. یہاں پر کیا پڑھا ہم نے؟ کسی بھی ورڈ کو واحد سے مثنیٰ بنانا ہے. واحد سے یہ فارمولا لکھ دیا ہے ہم نے تاکہ آپ کسی بھی ورڈ کو آپ اٹھائیں اور بنا لیں. آپ کو عربی ورڈ نہیں آتا ہے، آپ کوئی بھی انگلش کا ورڈ لیں اور آپ اس کو کیا کر دیں؟ اس کو فارمولا لگا کے بنا دیں. آپ کو پتا ہے پین کو پین کہتے ہیں، پین آنی، پینینی. آپ کہہ دیں کتاب بک کہتے ہیں. آپ کو نہیں عربی ورڈ آ رہا ہے، آپ پریکٹس اتنی کر لیں کہ جب آپ کے سامنے عربی ورڈ آ جائے تو آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکیں. تو فارمولا کیا ہے؟ دا ویری فرسٹ فارمولا، آپ کسی بھی واحد، کسی بھی سنگولر کے آخر میں آنی عینی لگا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ مثنیٰ بن جاتا ہے، ڈوئل بن جاتا ہے. تو یہ فارمولا ہم پہلے لیسن سے پڑھائے ہیں. مسلمن کے آخر میں آنی عینی لگا دیں، مسلمانی، مسلمینی. فیمیل کا بھی سیم فارمولا ہے، مسلمتن کے آخر میں آنی عینی لگا دیں، مسلمتانی، مسلمتینی. سمپل، آنی عینی لگائیں اور ڈوئل پائیں. بہت سمپل. تو چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، آپ آنی عینی لگا دیں اور وہ کیا بن جائے گا؟ ڈوئل بن جائے گا. ناؤ کم ٹو پلورل. پلورل کا کیا فارمولا ہے؟ پلورل کا فارمولا ہے کسی بھی واحد کے آخر میں، کسی بھی واحد کے آخر میں کیا لگا دیں؟ آتن آتن اور اونا اینا. اونا اینا لگا دیں میل کے لیے، آتن آتن لگا دیں فیمیل کے لیے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ پلورل میل یا پلورل فیمیل. یعنی جمع مذکر آپ کو بنانا ہے تو آپ اس کے آخر میں اونا اینا لگا دیں. اگر آپ کو جمع مؤنث بنانا ہے، فیمیل پلورل بنانا ہے، تو آپ اس کے آخر میں آتن آتن لگا دیں. کیا بن جائے گا؟ جمع بن جائے گا. واحد لے لیجئے. واحد کیا ہے؟ مسلمن. مسلمن کے آخر میں کیا لگا دیں؟ اونا اینا. مسلمونا، مسلمینا. کافر کافرونا، کافرینا. قاتل قاتلونا، قاتلینا. نبی نبیونا، نبیینا. اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اونا اینا لگا کے پلورل بنا سکتے ہیں. مسلمتن، مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر چھوٹی سی بات یاد رکھیں
کہ یہ گولتا جو ہے نا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں پوری طرح اور آتن آتن لگاتے ہیں. مسلمتن کا گولتا ہٹا دیتے ہیں پھر آتن آتن لگاتے ہیں, تو یہاں پر چینجز ہوتا, ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے. تو مسلماتن مسلماتن. پھر یہاں پر چھوٹی سی بات یہاں پر کیا لکھی ہوئی ہے, اف پلورل فیمیل, یہاں پر پلورل فیمیل جو ہے گولتا میں ریپلیسمنٹ ہوتا ہے الف تا کے ذریعے سے, تو گولتا ہٹا دیجئے الف تا لگا دیجئے پلورل فیمیل بن جاتا ہے. مسلمتن مسلماتن مسلماتن. جنتن جناتن جناتن جناتن. آیتن آیاتن آیاتن. ٹھیک ہے, اور بھی ہم ایگزامپلز لے سکتے ہیں. کافرتن کافراتن کافراتن. مشرکتن مشرکاتن مشرکاتن. اس طریقے سے آپ فیمیل پلورل بنا سکتے ہیں. اب یہ دونوں کو کلب کر دیا ہے, اور یہ تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے پچھلی بار بھی پڑھا, اب کی بار بھی پڑھا, ہم کلب کر کے پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ. کیا ہے اینڈنگ ساؤنڈ, کیا ہے تین ہی ہے ہمارے پاس اینڈنگ ساؤنڈ. کون سی؟ ان یا پھر او آ ای. تین اینڈنگ ساؤنڈز ہیں ہمارے پاس, دو زبر دو زیر دو پیش یا زبر زیر پیش, ضمہ فتحہ کسرہ یا ضمتین فتحتین کسرتین. تین اینڈنگ ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سنگولر میں پائی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں ڈوئل کی طرف. دو کمبینیشن ہے آنی آئینی, ریپیٹ ہوتا ہے لیکن دو ہی ہے نا, آنی آئینی. تو ڈوئل کا کمبینیشن ہے آنی آئینی. پلورل میل کا کمبینیشن ہے اونا اینا. پلورل فیمیل کا کمبینیشن ہے آتن آتن. اس کا کیا مطلب ہے, اگر پورے ٹیبل کو کاؤنٹ کیا جائے تو پورے ٹیبل کو کاؤنٹ کرنے پر تین کیا ملتے ہیں, اینڈنگ ساؤنڈز, اور 6 اینڈنگ کمبینیشن ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈنگ ساؤنڈ 3 ہے اور اینڈنگ کمبینیشن 6 ہے. ابھی ہم بار بار کیوں دہرا رہے ہیں, کیونکہ ابھی ہم اعراب کے رول پڑھیں گے. ہاں جی, ایک چھوٹا سا بات ہے, یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے سلائیڈ میں لکھ دی ہے, اور کہیں ایسا رول بھی نہیں ہے, یہ ہماری طرف کا بنایا ہوا فارمولا ہے تاکہ آپ لوگوں کے مطلب اس کا سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے, آپ کی پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے. کیا فارمولا ہے, کیا چھوٹی سی بات ہے, یہ بات ہے چھوٹی سی کہ پہلے اسم کے آخر میں آپ حروف کو تلاش کریں گے, اینڈنگ کمبینیشن کو تلاش کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اینڈنگ ساؤنڈ کی طرف جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ, اگر آپ کو کہا جائے کسی بھی ورڈ کا نمبر, عدد, کسی بھی ورڈ کا اعراب یعنی کہ اسٹیٹس بتائیں, تو آپ سب سے پہلے اس کا نمبر ڈھونڈیں گے. کبھی بھی ڈونٹ ایور گو فار اسٹیٹس. اگر ہم بگنرز ہیں, اگر ہم ابھی گرامر پڑھنا شروع کیا ہے, تو آپ سب سے پہلے اس کا تعین کریں گے کہ وہ سنگولر ہے, ڈوئل ہے یا پلورل ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے. سب سے پہلے آپ اس کا نمبر ڈھونڈیں گے. نمبر جیسے ہی پتا چل جائے, آپ پھر اس کو لوکیٹ کر لیں اپنے ٹیبل میں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. اگر آپ نے پہلے نمبر سے حرکات دیکھتے ہی رفع نصب جر شروع کر دیا تو بہت ساری مسٹیکس ہو جائیں گی. ہم نہیں چاہتے آپ مسٹیک کریں, اس لیے ہم نے اس کو آپ کو فارمولے کی طرح لکھ کر دے دیا ہے. کیا فارمولا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے اندر حرکات دیکھیں گے. حرکات یعنی اینڈنگ کمبینیشن ڈھونڈیں گے, آنی اینی اونا اینا آتن آتن. اگر آپ کو یہ نہ ملے تب آپ کہیں گے یہ سنگولر ہے. آپ پہلے ہی دیکھتے نہیں کہیں گے کہ سنگولر ہے, آپ کہیں ڈوئل ہے, اونا اینا آنی اینی ہے, نہیں ہے تو پھر اونا اینا ڈھونڈے, وہ بھی نہیں ہے تو آتن آتن ڈھونڈے, وہ بھی نہیں ہے تو کہہ دیں کہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فارمولا ہے تاکہ آپ کبھی بھی مسٹیک نہ کریں. اب ہم آتے ہیں سب سے اہم ترین چیز کی طرف, رول آف ڈیکلینشن, یعنی اسٹیٹس کا کام کیا ہے, اعراب کا کام کیا ہے. یہ اتنے 2 لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ, رفع نصب جر رفع نصب جر, تو کام کیا کرتے ہیں, یہ کیا بار بار رفع نصب جر کہا جا رہا ہے. تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کام کیا ہے. سب سے پہلے رفع کہتے ہی آپ کی آنکھیں بند ہونا چاہیے اور ٹیبل آپ کی امیجنیشن میں آ جانا چاہیے, اور رفع کہتے ہی آپ کی دونوں ٹیبل کی فرسٹ رو, جو ٹیڑھی رو ہے نا دائیں سے بائیں, وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. تو پہلی رو کون سی تھی, مسلمن, مسلمانی, مسلمونا میل میں, مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن فیمیل میں. تو اس کے آخر میں کیا تھا, ان تھا, آنی تھا, اونا تھا,
आतुन था, ठीक है। ये सब मिला के क्या बन गया, रफा। रफा की साइन हमें मिल गई, रफा के जो आखिर के कॉम्बिनेशन है वो दिखाई दे दिए। चले अब हम इसका काम देखते हैं। काम क्या होगा, रफा का हमेशा ये काम होता है कि वो डूअर का काम करता है। डूअर किसे कहते हैं, फाइल को। फाइल किसे कहते हैं, काम करने वालों को। यानी जिसने भी काम किया वो रफा में होगा। मैंने खाना खाया, कौन खाना खा रहा है, मैं। फातिमा कार में चली गई, तो कौन जा रहा है, फातिमा। और अगर हम यूं और एग्जांपल्स लें, मोहम्मद घर में रहता है, कौन रहता है, मोहम्मद। तो काम करने वाला कौन है, मोहम्मद। फातिमा, मैं। तो ये सारे के सारे रफा में होंगे। तो डूअर हमेशा रफा में होता है, ठीक है। डूअर हमेशा रफा में होता है। अगर कोई आपको वर्ड दिखाई दे रहा है और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे वो उसकी ओरिजिनल स्टेटस है। तो या तो वो ओरिजिनल होगा तो रफा में होगा, या तो वो काम कर रहा होगा तो रफा में होगा, ठीक है। खाली बैठा है, अभी बॉर्न हुआ है, नया नया बना है, तो रफा में होगा। मुस्लिमुन अभी बना, नया नया ताजा ताजा लफ्ज निकला है, तो मुस्लिम मन और मिन नहीं कहेंगे, आप मुस्लिम मुन कहेंगे। या तो वो ओरिजिनल हो, डिफॉल्ट हो, ताजा ताजा बना हो, या फिर उसने काम करना शुरू कर दिया हो। तो काम करने वाला हमेशा रफा में होता है, डूअर होता है, ठीक है। तो आपको रफा का काम पता चल गया कि वो काम करने वाला है, डूअर है, फाइल है। अब हम आते हैं नस्ब की तरफ। नस्ब क्या है, नस्ब आपकी सेकंड रो है। सेकंड रो, सेकंड रो की तरफ जरा इमेजिनेशन में दोनों टेबल लेकर आते हैं। सेकंड रो में हमारे पास पहली चीज थी मुस्लिमन और मुस्लिमतन, दोनों में अन की आवाज आ रही थी। अन सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है हरकत, तो अन पता चल गया। डुअल में आनी के बाद आईनी, आईनी था सेकंड रो में, आईनी। फिर प्लूरल में ईना और प्लूरल फीमेल में आतिन, ये थे हमारे नज्म। नज्म का काम क्या है, नज्म का काम बड़ा सिंपल सा है, ये हमेशा डिटेल बताता है किसी भी चीज के। मफूल, मफूल एक बहुत छोटी छोटी सी टर्म है जो कि डिटेल के अंदर आती है, ठीक है। मफूल का काम भी करता है ये, जिसके ऊपर काम हो रहा है। हामिद ने खाना खाया, हामिद खाना खाने का काम कौन कर रहा है, हामिद। तो हामिद क्या हो गया, डुअर हो गया, रफा हो गया। लेकिन क्या खा रहा है वो, क्या, हमने जैसे सवाल पूछा क्या, क्यों, कब, कैसे, सारे सवालों का जवाब डिटेल होगा, और डिटेल हमेशा रफा में होता है। तो रफा जो हामिद खाना खा रहा है ना, तो खाना मफूल है, जिसके ऊपर काम होता है, ऑब्जेक्ट को मफूल कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नस्ब नहीं है, एक ऑब्जेक्ट भी नस्ब हो सकता है। इसके अलावा सारी जो डिटेल होती है किसी भी काम के बारे में, जितनी भी डिटेल बताई जा रही है, किसी भी सेंटेंस के बारे में जितनी भी डिटेल है, वो नस्ब में होंगी। हामिद ने खाना खाया, हामिद ने वक्त पर खाना खाया। अब ये वक्त पर क्या हो गई, मजीद डिटेल हो गई, एक्स्ट्रा डिटेल हो गई, वक्त भी नस्ब में जाएगा। और जो खाना है वो भी नस्ब में जाएगा, क्योंकि हर चीज डिटेल बता रही है, मजीद मालूमात दे रही है हामिद के बारे में। तो मजीद मालूमात डिटेल को हम नस्ब कहते हैं। सेकंड रो, आगे आते हैं लास्ट की तरफ। जर क्या है, लास्ट रो। लास्ट रो में सबसे आखिर की चीज क्या थी, दो जेर, कसरा, मुस्लिमिन और मुस्लिमतिन। सेकंड डुअल में क्या था, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमत मुस्लिमातिन और मुस्लिमीना, ठीक है। तो ये लास्ट रो के कंटेंट है, ठीक है। तो लास्ट रो कैसी है, दाएं से बाएं, जर। जर का क्या काम है, जर का भी एक सिंपल सा काम है। जर हमेशा मिल्कियत बताता है, मिल्कियत मतलब पोजेशन, पोजेशन मतलब ये मेरी चीज है, किसी भी चीज के ऊपर अपना हक जमा देना, किसी भी चीज की अथॉरिटी बताना, ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उसका है, वो हमारा है, वो आयशा का है, वो फातिमा का है, वो उन उनके हैं। तो ये का की के, रॉ री रे, तुम्हारा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, रा, या का, उसका, उन सबका, उन दोनों का, ठीक है। का की के या रॉ री रे किसी भी वर्ड के आखिर में आता है,
सॉरी, किसी भी वर्ड के दरमियान में आता है, या फिर ऑफ आता है, इंग्लिश में ऑफ कह लें। अब ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस, कार ऑफ आयशा, तो ये ऑफ के बाद आने वाला हर वर्ड क्या होगा, जर में होगा। ऑफ के बाद या का की के से पहले आने वाला हर वर्ड जर में होगा। तो इंडिकेटर क्या है, उर्दू जबान में का की के रॉरी रे, इंग्लिश जबान में ऑफ है, इसका इंडिकेटर कि ये जो वर्ड है ये जर में है। ठीक है। अच्छा, जर हमेशा मिल्कियत यानी पोजेशन को बताता है, ये मेरी चीज है, तुम्हारी चीज है, उसका घर है, तुम्हारा घर है। तो का की के रॉ रीरे पोजेशन यानी मिल्कियत को बताता है। तो जर हमेशा क्या बताएगा, ये किसका हक है, ये चीज किसकी है। ठीक है। तो तीनों के रोल क्या क्या देख लिए हमने। रफा हमेशा डिफॉल्ट होता है, ओरिजिनल होता है, या फिर जब वो काम करने लगे तो वो डुअर बन जाता है, तो डुअर हमेशा रफा होता है। नज़्म का क्या काम देखा, नज़्म हमेशा डिटेल देता है, किसी भी काम के मजीद मालूमात दे देता है। जर क्या है, जर पोजेशन बताता है, मिल्कियत बताता है कि ये चीज किसकी है। ठीक है। ये पोजेशन यानी मिल्कियत को बताता है। ये तीनों के तीन काम है। अब हमें जरा एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है नसरा तालिबैन खालिदुन। अब आप लोग बताएंगे जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे। नसरा चूंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हम आपको इसका मीनिंग बता देते हैं। नसरा का मीनिंग होता है मदद करना। ठीक है, टू हेल्प, मदद करना। अब ये चूंकि एक सेंटेंस है तो इसमें मदद करना तर्जुमा नहीं होगा, किया, मदद की। अब आप लोग आ जाएं तौली बहनी की तरफ, तौली बहनी की तरफ, और खालिदुन की तरफ। अब आप लोग देखेंगे ये तौली बहनी जो है, ये पहले तो डुअल है आनी आईनी की वजह से। दूसरी बात, इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस है नजविया जर, तौलिबानी तौलिबैनी तौलिबैनी। ठीक है, नजविया जर है। और अगर हम आपको कहें कि यहाँ पर किसी भी ऑफ की बात, मिल्कियत की बात नहीं हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, तो जर हो ही नहीं सकता। जब कोई मिल्कियत की बात ही नहीं हो रही तो जर हो नहीं सकता, क्योंकि मिल्कियत यानी पोजेशन ऑफ या काकी के लिए जर होता है। तो ऑफ की बात नहीं हो रही है, तो आपने जर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या होगा फिर, ये तालिबैनी सिर्फ नज्ब हो सकता है। चलें, अब हमें नज्ब का तयन हो गया कि तालिबैनी नज्ब है। अब हम आते हैं खालिदुन की तरफ। खालिदुन का नंबर पता करें, क्या इसके आखिर में आनी आईनी आता है, नहीं। ऊनाइना आता है, नहीं। आतुन आतिन आता है, नहीं। इसका मतलब ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर है तो उसकी हरकत से पता चल जाता है कि ये रफा है, नस्बे या जर है। तो खालिदुन क्या है, रफा है, रफा। ठीक है, रफा। तो रफा का क्या मतलब होता है, काम करने वाला रफा में होता है। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर डुअर कौन है, काम करने वाला कौन है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा नसरा का मतलब होता है मदद करना। मदद करने का काम कौन कर रहा है, तौलिबैनी या खालिदुन, कौन कर रहा है, बताएं, आप लोग बताएं। मदद करने का काम कौन कर रहा है, खालिदुन। क्यों, क्योंकि वो रफा में है। रफा हमेशा डुअर होता है, काम करने वाला होता है। अगर हम यूं कहें, ठीक है, चले, रफा में है तो मदद करने का काम किसने किया, खालिद ने किया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप लोग बता चुके हैं कि इसके आखिर में इसके आसपास कोई ऑफ का तर्जुमा नहीं है, काकी के तर्जुमा नहीं है, मिल्कियत की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर जर हट गया। तो तौलिबैनी क्या है, ये नज्म में है। तो जो चीज नज्म में होती है वो क्या काम करती है, क्या है उसका फंक्शन, नज्म का क्या फंक्शन है, डिटेल देना, डिटेल देना। डिटेल का मतलब उसके बारे में बहुत सी मालूमात, एक्स्ट्रा मालूमात बता देना। अगर हम कहें खालिद ने मदद की, खालिद ने मदद की, अब हम जरा आपसे डिटेल मांग रहे हैं, मजीद मालूमात मांग रहे हैं, किसकी मदद की, तो आप जवाब देंगे तौली बहनी। तौलिबुन एक सिंगुलर होगा, तौली बहनी दो, दो होंगे। ठीक है, तो किसकी मदद की, तौली बहनी की मदद की। तो खालिदुन मदद की, खालिद ने, तालिबैनी, तालिब कहा जाता है स्टूडेंट को, तालिबैनी दो तालिबो इल्मों की मदद की, दो स्टूडेंट की मदद की। अच्छा, अगर हम यूं करें कि नसरा को यहीं रहने देते हैं,
خالدن کو پہلے لے آتے ہیں اور طالبینی کو بعد میں لے جاتے ہیں. What will be the sentence? What will be the translation? کیا ترجمہ ہوگا؟ نصر خالد طالبین. نصر خالد طالبین. رفع کون سا ہے؟ چاہے خالد بیچ میں آ جائے، شروع میں آ جائے، چونکہ رفع بن کر آ رہا ہے، ڈوور ہی رہے گا. طالبینی شروع میں آ جائے، بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے، کیونکہ آپ پہچان چکے کہ جر میں ہے تو یہ جر ہی میں رہے گا. ٹھیک ہے، جگہ چینج کرنے سے عربی میں میننگ چینج نہیں ہوتے. اس کی خوبصورتی زبان کی یہی ہے. اگر ہم آپ کو کہیں حامد کلڈ محمد، حامد کلڈ فاطمہ، حامد کلڈ فاطمہ، اگر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں ذرا دیکھیں، فاطمہ کلڈ حامد، بالکل ترجمہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک مرتبہ حامد قتل کر رہا تھا، ایک مرتبہ فاطمہ قتل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، حامد کلڈ فاطمہ، فاطمہ کلڈ حامد. تو صرف سیکوینس چینج کرنے سے تبدیل ہو گیا ترجمہ. عربی زبان میں سیکوینس ترتیب میٹر نہیں کرتی. ترتیب چاہے جو ہو، آپ اس کے اعراب، اس کے رول سے اس کو پہچانیں گے کہ اگر یہ رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نصب میں ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے، مزید معلومات ہے. اگر یہ جر میں ہے اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی پوزیشن یعنی ملکیت کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. قتل داود جالوتا. قتلا قتل کیا، داود علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کا. اب دیکھیں داود جو ہے، پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ رفع میں ہے. کیوں رفع میں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں آنی اینی اونا اینا آتون آتن نہیں آ رہا، تو یہ رفع میں ہے. رفع میں رفع میں ہے تو اس کا مطلب ڈوور بھی ہوگا، کام کرنے والا بھی ہوگا. تو کام کرنے والا یہی داود ہے. اور کیا کام ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا، قتلا قتل کرنے کا کام ہو رہا ہے. قتل داود جالوتا. جالوتا کیا ہوگا؟ حرکات دیکھ کر بتائیں. کیا اس کے آخر میں آتون آتین آ رہا ہے؟ کیا اونا اینا آ رہا ہے؟ کیا آئینی آئینی آ رہا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب سنگولر ہے. سنگولر میں کیا پہچان ہے؟ حرکات. ان 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 آنی اینی آئینی آئینی ان، سوری، ان ان ان. تو یہ نصب ہوگا. ویری گڈ، نصب ہوگا کیونکہ یہ ڈیٹیل دے رہا ہے. کیوں ڈیٹیل دے رہا ہے؟ کیونکہ فتحہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سنگولر میں فتحہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ نصب ہے، تو یہ ڈیٹیل ہے. اگر ہم آپ کو سینٹینس کہے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اب آپ سے پوچھے کس کو قتل کیا، مزید معلومات آپ کو چاہیے، تو کس کو قتل کیا؟ جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں قتلا جالوتا داود، تب بھی کیا ہوگا؟ وہی سیم ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، قتلا داود جالوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے مصحف جو ہوتے تھے، پرانے جو قرآن ہوتے تھے، ان کے اوپر، اس کے اوپر، یہ جب یہ سینٹینس لکھا ہوتا ہے قرآن میں، اس کے اوپر ایک لائن بنی ہوتی تھی. کیوں؟ احتیاط کریں پڑھتے وقت. کس چیز کی احتیاط؟ کہ کہیں آپ اس کو غلطی سے داودا نہ پڑھ لیں، کہیں جالوتو نہ پڑھ لیں. اگر اس طریقے سے ہو گیا تو آپ نے ترجمہ ہی تبدیل کر دیا. قتلا جالوتا داودو، آپ نے کیا کیا؟ چینجز کر دیے. تو داودو جالوتا، داودو رفع میں ہے، جالوتا نصب میں ہے. تو یہاں پر ڈیٹیل پتہ چل گئی کہ داود علیہ السلام نے قتل کیا. کس کا قتل کیا؟ جالوت کا قتل کیا، کیونکہ وہ نصب میں ہے. تو ہمیں ملکیت ڈیٹیل پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، چلے جب اتنے عربی وہ لیے ہیں ایگزامپلس، تو ایک انگلش کا بھی لے لیتے ہیں. دا سن آف حمید پاسڈ ایگزام. چونکہ پاسڈ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک تو اس کو جانے دیں. ہم آپ کو بتا دیتے پاس کا مطلب پاس ہو جانا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں دا سن آف حمید پاسڈ ایگزام، اس میں رفع کون سا ہوگا؟ کام کرنے والا کون سا ہوگا؟ ڈوئر کون سا ہوگا؟ سن آف حمید، حمید کے بیٹے نے ایگزام پاس کیا. ویری گڈ. دا سن از رفع،
کام کرنے والا سن ہے تو سن رفع میں ہوگا. اب آپ لوگ بتائیں کہ یہاں پر حمید کس حالت میں ہے, حمید کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حمید کا اسٹیٹس جر ہے. کیوں جر ہے؟ کیونکہ آف آ رہا ہے. آف کے آنے والا بعد جو ہوتا ہے ورڈ, وہ کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ملکیت بتا رہا ہے, پوزیشن بتا رہا ہے. حامد, حامد کا سن. اب ہم کسی کا بھی سن نہیں بنا سکتے حامد کو, حامد ہی کا وہ سن رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پاسٹ آپ پڑھ چکے ہیں. ایگزام, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایگزام جو ہے یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ رفع کے ساتھ. ہاں, تو ایگزام بھی نظم میں ہے کیونکہ وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے, وہ مزید معلومات دے رہا ہے. تو یہاں پر کیا پتا چلا؟ دا سن از ڈوئر آف حمید از جر. رفع میں آ گیا سن, کام کرنے والا. جر میں آ گیا حمید, ملکیت پتا چل گئی. اور ایگزام میں ڈیٹیل پتا چل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آپ نے گھر پہ سالو کرنا. سوری, ٹھیک ہے. دا سن جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ رفع فاعل. دا حمید جو ہے آف کے بعد آ رہا ہے, اس لیے وہ کیا بن جائے گا؟ جر. ٹھیک ہے, پوزیشن بتاتا ہے پاسٹ. اور یہ چھوڑ دیں. ایگزام, ایگزام جو ہے فتح کے ساتھ آئے گا, یعنی نظم میں آئے گا کیونکہ وہ بھی ڈیٹیل بن کر آ رہا ہے. تو ڈیٹیل نظم میں, رفع جو ہے ٹھیک ہے. اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں, پریکٹس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, چلو. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کریں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں رفع نصب جر کا کیا رول تھا. رفع کیا ہے؟ کام کرنے والا, ڈوئر. نصب کیا ہے؟ جو ڈیٹیل دیتا ہے, بات کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے. اور جر کیا ہے؟ جر جو پوزیشن یا ملکیت بتاتا ہے آفٹر آف, یا پھر کافی کے کا ترجمہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہینڈ ریز کر دیں.